ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا سخت قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئیں، لوگ، انسان، چرندے پرندے جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر میدان میں نکلے تاکہ اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگے۔ آپ نے خوب رو رو کر کے بارش کی دعا مانگی، لیکن میرے پیارے بھائیوں بارش کے آثار کہیں سے کہیں تک ظاہر نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک یہی عمل کیا۔ آپ نے 3 دن تک اسی طرح رو رو کر کے بارش کی دعا مانگی، لیکن میرے پیارے بھائیوں کہیں سے کہیں تک بارش کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربانی میں متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے بندوں نے 3 دن تک آپ سے دعائیں مانگی، لیکن آپ نے ان کی دعائیں قبول نہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں تمہاری دعا قبول کیسے کرتا جبکہ تمہارے مجمع کے اندر ایک گناہگار موجود ہے، ایک چغل خور موجود ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ اس کا نام بتا دیجئے، ہم اسے مجمع سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں دوسروں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ چغلی نہ کریں اور خود اپنے بندے کی چغلی کر دو، ایمانداری سے بتائیے کیا یہ بات مناسب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، بالکل مناسب نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی قوم کو اور اس مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک گناہگار موجود ہے، ایک چغل خور موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش رکی ہوئی۔ بہتر ہے کہ وہ بندہ مجمع سے نکل کر خود چلا جائے تاکہ کم سے کم اللہ رب العزت کے دوسرے بندے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ یہ سن کر وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ دیکھیں، جو بندہ چغل خور تھا، جو بندہ گناہ گار تھا، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یا اللہ، میں اتنا گناہ گار ہوں، میرے مولا میں اتنا بدکار ہوں، میرے مولا میں اتنا خطا کار ہوں کہ میری وجہ سے تیرے دوسرے بندے بھی تیری رحمت سے محروم ہیں۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ بندہ بڑا شرمسار ہوا۔ اس نے اپنے دل ہی دل کے اندر اللہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ کی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی اس مجمع سے نکل کر کے چلا جاتا ہوں تاکہ کم سے کم دوسرے لوگ تو رحمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، جب تک میں گناہ کرتا رہا، جب تک میں گناہوں بھری زندگی گزارتا رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ آج جب میں توبہ کر رہا ہوں تو کیا آپ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل فرما دیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس نے اتنا صرف اپنے دل کے اندر سوچا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش برسا دی، اور بارش بھی جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں بڑی کثرت سے برسی، جسے دیکھ کر کے سیدنا موسیٰ بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ دیکھیں، جب بارش خوب ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ ہی نے کہا تھا کہ ایک بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ ہی نے بارش برسا بھی دی، جبکہ مجمع کے اندر سے ایک بندہ بھی نکل کر کے باہر نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے جس بندے کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا، اسی بندے کی برکت سے ہم نے بارش کو برسا بھی دیا۔ وہ اس وجہ سے کہ جب تک وہ گناہ گار تھا، ہم نے اس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا۔ ابھی اس مجمع کے اندر اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو ہم نے اس کی توبہ کی برکت سے بارش کو برسا بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اب تو اپنے اس بندے کا نام بتا دیجیے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب تک وہ گناہ گار تھا اس وقت ہم نے اس کا نام لوگوں کو نہیں بتایا، اب جب کہ وہ میرا اچھا اور پیارا بندہ بن چکا تو ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا نام کیسے بتاؤں۔ تو دیکھیں، میں بھی آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم کتنے ہی گناہ گار خطا کار کیوں نہ بن جائیں، ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنی رحمت کے سائے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔